बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग होता चला जा रहा है और अब उनके इस्तीफ़े की डिमांड सामने आ चुकी है। हुआ ये है कि जिस तरह आपने देखा कराची में इतना बड़ा वाक़या दहशतगर्दी का, किस तरह से पुलिस लाइन्स पर, पुलिस ऑफिस पर हमला होता है दहशतगर्दों का, और उसके बाद यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर मौजूद पुलिस हो, रेंजर्स, फ़ौज के जवान, सब ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया। लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब पीडीएम के हक़ में जो लोग बात किया करते थे, इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे, अब वो भी ये बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कर क्या रहे हैं, ये पीडीएम हुकूमत कर क्या रही है, इनकी तवज्जो असल में है कहाँ। अब इस वाक़े ने ही ये ज़ोर नहीं पकड़ा, इस वाक़े के बाद ही सिर्फ राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा और दीगर चीज़ों ने ज़ोर नहीं पकड़ा, बल्कि इसके साथ साथ और कुछ खबरें ऐसी सामने आ गई हैं कि राना सनाउल्लाह के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब जो ऑडियो सामने आई, अब आप देखिए, राना सनाउल्लाह ने बाकायदा FIA को यह कह दिया है कि जनाब इसका फोरेंसिक करवाया जाए। अब राना सनाउल्लाह खुद अपने आप को दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं क्योंकि वकला और अदलिया की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल आ रहा है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि अब इस पर वो लोग भी जो इस पीडीएम हुकूमत के हामी थे, वो भी अब इससे नाराज़ हो रहे हैं कि ये किस तरफ मामला जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिटन ऑर्डर सामने आया है, रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो सुओ मोटो लिया गया है, उसमें जिन चीज़ों का पूछा गया है JIT से, स्पेशल JIT से, वो भी बता रही हैं कि राना सनाउल्लाह के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तो क्या राना सनाउल्लाह भी अब उन इस्तीफ़ों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं, जिनमें इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, जिनमें चेयरमैन नैब के बारे में आप जानते हैं, खबरें छप चुकी हैं, इस पर हमने तफसील से बात की कि वो तो खुद इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं जो हालात हो गए हैं। अब लगता है कि शायद उन पर थोड़ा सा प्रेशर कम किया गया हो, वरना वो किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हत्ता के बीमारी हो गए हैं। अब तो जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग रहे हैं, आप जानते हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी कोई मुल्क छोड़कर जा रहा है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, कोई ख्वाब आवर गोलियां ले रहा है, कोई परेशानी कम करने के लिए दवाइयां खा रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा था ना कि शहबाज शरीफ को अब नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, तो वो सूरत हाल कुछ लोगों की है और उसमें राना सनाउल्लाह का नाम भी अब आ रहा है। अब आप देखें, एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं कि हुआ क्या है। एक तो यह कि ये सिक्योरिटी लैब्स करार दिया जा रहा है जो कराची में, सबसे बड़े शहर में जिस तरह से हुआ, क्योंकि आप देखें ना, इनका तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का और विफाकी हुकूमत पीडीएम सब शामिल हैं इसमें, उनका तो काफ़ी अरसे से एक लाइसेंस चल रहा है। तो क्या वजह है कि इनकी तवज्जो इस तरफ थी ही नहीं? क्या ऑडियो पर ही तवज्जो है, ऑडियो लीक्स करने पर, बनाने पर? अब मैं पहले उसका अर्ज कर दूं कि कानूनी तौर पर अगर आपने एक चीज़ गलत तरीके से हासिल की है तो उसका तो आप फोरेंसिक उस तरह करवा नहीं सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब राना सनाउल्लाह ये नहीं बता रहे कि उन्होंने ऑडियो किसके हुक्म पर बनवाई, किस तरह बनवाई, किस तरह से उनके पास आई और इसका मकसद क्या है। ज़ाहिर है कि अदलिया को दबाव में लाना था, वो तो ये ला नहीं सके। अब एक रिएक्शन तो आएगा, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ खतूत लिखे जा रहे हैं कुछ अहम इदारों को कि इसके हवाले से अब चीज़ों को देखा जाए और सख्त इस पर रद्दमल दिया जाए और इसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। इनमें वो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके बारे में पीडीएम में शामिल जमातें भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती थी और कहती थी इमरान खान ने इन लोगों के खिलाफ बड़ा कुछ किया है, ये कर दिया, वो कर दिया। आज वो लोग इमरान खान के हक में, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी अहम पोस्ट पर हैं, आने वाले दिनों में वो लोग और ज़्यादा अहम होने वाले हैं, उनको और बड़े ओहदे मिलने वाले हैं। मैं आपको इशारतन अर्ज कर रहा हूं। तो अब इन लोगों के लिए, पीडीएम के लिए ये भी एक मसला बनता चला जा रहा है कि राना सनाउल्लाह जिस तरह कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कराची के हवाले से कि जनाब कहाँ थे आप, आपको इनकी जो दहशतगर्द हैं इनकी ऑडियोज़ क्यों नहीं मिल जाती कि वो जब इस तरह से कर रहे होते हैं, ये कैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको ख्याल आता है अब कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस हवाले से राना सनाउल्लाह करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द होते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अब आप देखें कि जो प्लान बनाकर भेजा गया राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की तरफ से, उसमें एक तो यह कि जी मरियम साहबा को फुल प्रोटोकॉल देना है, किसी तरह से वो जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितना हो सके साथ देना है, और दूसरा यह है कि मेरी वापसी की राह हमवार करो
اور ساتھ یہ کہ عمران خان کو نااہل کرانا ہے، گرفتار کروانا ہے، یہ سب کرو۔ اس میں بھی رانا ثناء اللہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اب پولیس جس طرح ایکٹیو ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو لوگوں نے اس کو ترکی سے جوڑنا شروع کر دیا کہ بالکل ترکی میں جس طرح سے لوگ نکلے تھے اب عمران خان کی خاطر لوگ اسی طرح سے نکل آئے ہیں، تو بہت ہی زیادہ پھر پریشانی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے کیا کہا ہے۔ کراچی پولیس ہیڈ آفس پر حملے کا کوئی تھریٹ الرٹ موجود نہیں تھا، شرجیل انعام میمن۔ اس پر عدنان عادل صاحب سینئر صحافیوں لکھتے ہیں دیگر اہم کاموں سے فرصت ملے تو سیکیورٹی دیکھیں نا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ صوبائی وزیر کہہ رہا ہے، وفاقی وزیر پر بھی آتے ہیں رانا ثناء اللہ پر، اب یہ صوبائی وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کراچی پولیس ہیڈ آفس پر حملے کا کوئی تھریٹ الرٹ ہی موجود نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی الرٹ ہی نہیں تھا۔ توجہ آڈیو سے ہٹے نا، ویڈیو سے، تو پھر عمران خان یا ان سے جو جڑ جائے ججز، ان کی فون ٹیپنگ اتنا بڑا جرم، اس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے، وہ آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، مجھے نہیں بتانے کی ضرورت کہ عمران خان کی کتنی ناقد ہیں، وہ کہہ رہی ہیں سانحہ پشاور کے بعد شاید ایک اور دہشت گرد حملے کا ہی انتظار تھا جو ریاست سوئی رہی اور ابھی تک آل پارٹیز کانفرنس تک نہ کروا سکی۔ ابھی کس نے کروانی تھی؟ نون لیگ نے، شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کروانی تھی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ شدید اس پر تنقید کر رہی ہیں اور کہتی ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے، قومی اتفاق رائے پیدا کروائے اور دہشت گردی کے خلاف اولین ترجیح بنا کر اس سے لڑے۔ قومی اتفاق رائے سوائے عمران خان کے سارے تو قومی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے غریدہ صاحب سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان کو شامل کرنا ہوگا، اس کے پاس جانا ہوگا۔ اچھا جناب، پھر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میری چیزیں چوری کی گئی ہیں اور میرے گھر سے پولیس نے چوری کیا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب آپ جانتے ہیں اتنی وزیر رہے، وہ تو سیاست چھوڑنا چاہتے تھے لیکن وزیر داخلہ بھی رہے۔ اب جب ان کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے، ویسے تو سوچ رہے تھے سیاست چھوڑنے کا، عمران خان صاحب کی حکومت جب تھی تو اسی وقت کہہ رہے تھے شاید آخری الیکشن ہو میرا، لیکن اب لگتا ہے کہ دوبارہ آئیں گے اور پھر رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک پورا محاذ وہ بھی کھولیں گے۔ ثنا بچہ صاحبہ اگین بڑی شدید ناقد ہیں عمران خان صاحب کی، بہت زیادہ ظاہر تنقید ان پر کرتی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، سارا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کا کہتی ہیں کہ عمران خان۔ اب وہ لکھ رہی ہیں کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کا حملہ، لیکن آپ ترکی جائیں، یہ شہباز شریف پر ہے، یہ پی ڈی ایم حکومت پر ہے، یہ رانا ثناء اللہ پر ہے، جن کا کام ہے بطور وزیر داخلہ امن و امان کو دیکھنا، سیکیورٹی کو دیکھنا۔ لکھتی ہے ثنا بچہ صاحبہ لیکن آپ ترکی جائیں، ٹیکس بڑھائیں، جیل بھریں، یعنی جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے رانا ثناء اللہ نے، عمران خان کے خلاف ہی 34 مقدمات ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری، شیخ رشید، کوئی رہ نہ جائے، ہر ایک کو پکڑو، گرفتار کرو، توجہ اس پر ہے۔ تو آگے لکھتی ہیں جی لیکن آپ ترکی جائیں، ٹیکس بڑھائیں، جیل بھریں، پیٹرول مزید مہنگا کریں، اے پی سی بعد میں ہو جائے گی، پاکستانی تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، تو یہ لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب حال یہ ہو کہ ملک کا وزیر داخلہ خود ٹیلی ویژن پر، وہ بھی جیو نیوز پر بات کرتے ہوئے کہے کہ جی حکومت کا خیال تھا کہ دہشت گرد خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آگے نہیں جائیں گے یا نہیں جا سکتے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو دیگر شہروں میں بھی پہنچ گئے ہیں، تو سوچئے کیا حال ہوگا۔ یہ ہے ان کی انٹیلیجنس، یہ ہے ان کی سوچ۔ اب ظاہر ہے کہ پھر یہ بات کی جائے گی۔ مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ اتنا عقل مند، اتنا جینیس وزیر داخلہ ہے جو پرائم ٹائم پر روزانہ آتا ہے، ہر وقت ٹی وی پر بات کر رہا ہوتا ہے، اتنی پریس کانفرنسز ہر طرح سے کر رہا ہوتا ہے، اور صرف یہ کہ جناب اپنے مخالفین کو دبانا ہے، ان کو دھمکیاں دینی ہے، اس کی بجائے اگر یہ اپنا کام کرتا جو اس کا کام ہے بطور وزیر داخلہ تو شاید بہتر ہوتا، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹلی انفٹ ہے اس کام کے لیے۔ تو اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر داخلہ بالکل ناکام ہیں۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پر، تو رانا ثناء اللہ ان سے کچھ کم نہیں، ان سے شاید آگے ہی ہیں۔ تو کام جو اپنا ہے وہ نہیں کرنا، امن و امان پر دھیان نہیں دینا، صبح سے رات تک صرف عمران خان، لگتا ہے کہ خواب میں بھی ان کو عمران خان ہی نظر آتا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ حالات ہیں، پریس کانفرنسز، ٹی وی پر آنا، یہ سب کرنا ہے، آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس تو بنانی ہے، لیکن جو کام کرنے کا وہ نہیں کرنا۔ تو خود یہ ایڈمیشن ہے کہ جی ہم تو ہمیں حکومت کا تو یہ خیال تھا کہ جی حکومت یہ تھی کہ جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن اب یہ دیگر شہروں میں جا رہے ہیں۔ یہ کس قدر ایک، آپ سوچئے کہ ان کا کردار سوچیں، ان کی سوچ سوچیں کیا ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی۔ کیا ایسے لوگ ملک میں امن و امان لا سکتے ہیں؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے فیاض راجہ صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ مجھ پر ہونے والے قاتلان حملے کی تحقیقات سے متعلق ریکارڈ غائب کرا دیا ہے،
میں آج کنفرم کر رہا ہوں حملے اور ریکارڈ غائب کرانے میں 3 لوگ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ڈرٹی ہیری ملوث ہیں۔ عمران خان صاحب پھر رانا ثناء اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور جو تحقیقات ہوئی تھیں ان پر قاتلانہ حملے کی، اس میں آپ دیکھیے اس میں بھی ملزم ایک، اس کو بھی رہائی مل جاتی ہے اب، اور وہ ریکارڈ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سدا حکومت تو نہیں رہنی پی ڈی ایم کی، تو اس کے بعد کیا ہوگا اس ریکارڈ کو غائب کرنے والوں کے خلاف، آپ خود سوچئے۔ اسد عمر صاحب لکھ رہے ہیں ملک میں خطرناک حد تک دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیکورٹی فورسز سے رات کی تاریکی میں سیاسی لیڈروں کے خلاف فلیگ مارچ کروائی جا رہی ہے، سیاستدانوں پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کون جواب دے گا اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا؟ رانا ثناء اللہ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ طارق مدین صاحب لکھ رہے ہیں یہ جو پولیس افسر کے تبادلے والی کال تھی یہ کسی ادارے نے ریکارڈ نہیں کی، مظاہر نقوی اور پرویز الہی والی کال کی طرح، یعنی جو پولیس افسر یعنی غلام محمود ڈوگر صاحب کو جو جس طرح سے فون کر کے کہا گیا الیکشن کمیشن کو، اب الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے کہ جی فون کال پر ہم نے یہ ٹرانسفر کر دی، وہ کسی نے ریکارڈ نہیں کی، اس طرف نہیں ہے دھیان، دہشت گردی پر دھیان نہیں ہے۔ حسنات ملک صاحب بتا رہے ہیں اور تمام کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ، اور اس کو شیئر کر رہے ہیں، جو ریٹن آرڈر سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا اسپیشل جے آئی ٹی کے حوالے سے، ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو سو موٹر لیا گیا، اس میں سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں اسپیشل جے آئی ٹی شوڈ پروب دا فالوئنگ میٹرز، کہ اس پر دیکھیں جی جے آئی ٹی۔ نمبر 1، what motivated Mr. Arshad Sharif to leave Pakistan? In this respect, the SJIT may investigate the multiple FIRs lodged against the deceased journalist and any sensitive information that may have been in his possession. اب جی سپریم کورٹ واضح ڈائریکشن دے رہی ہے کہ دیکھے اسپیشل جے آئی ٹی کہ کس نے مقدمات درج کروائے تھے ارشد شریف شہید کے خلاف، کون تھا ان کے پیچھے، اور کیا ایسی چیز تھی ان کے پاس، ارشد شریف شہید کے پاس، کہ ایسی انفارمیشن تھی سینسٹیو ان کے پاس، وہ بھی دیکھا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کروا دیا گیا، شہید کروا دیا گیا۔ دوسری چیز جو دیکھنی ہے، وائی ڈڈ دا گورنمنٹ آف دبئی آرڈر مسٹر ارشد شریف ٹو لیو دا کنٹری؟ دبئی کی حکومت نے کیوں ارشد شریف کو ملک سے جانے کا کہہ دیا کہ دبئی سے آپ چلے جائیں؟ کیوں کہا؟ اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے کسی نے کہا ہوگا آفیشیلی، تو کس کی گورنمنٹ ہے؟ پی ڈی ایم کی۔ وزیر داخلہ کون ہے؟ رانا ثناء اللہ۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، بڑا واضح، میں نے کہا نا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، who released the 2-member committee fact-finding report and what was the reason behind the same؟ کس نے یہ 2 فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا جو تھا رپورٹ وہ ریلیز کی؟ یہ بھی پھر رانا ثناء اللہ کے انڈر آتا ہے معاملہ۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ the needful shall be done within a period of 2 weeks ریلیسٹ ان مارچ 2023 میں۔ اب یہ سنا جائے گا 2 ہفتے کے اندر اندر اسپیشل جے آئی ٹی ان سب چیزوں کا پتہ چلا کر بتائے۔ اب آخر میں جناب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں دہشت گرد جہاں چاہتے ہیں کھلم کھلا اقدام کرتے ہیں، ریاست نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، حکومت کی کوئی پالیسی ہے نہ اقدامات، رانا ثناء اللہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ اب دیکھیے آپ فواد چودھری، تحریک انصاف، یہ بھی اب بالکل دیکھ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ آنا چاہیے۔ میں نے بتا دیا ان کے حامی اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اندر جو اہم لوگ ہیں وہ بھی اس بارے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ جو آڈیوز والا سارا معاملہ ہے یہ بھی رانا ثناء اللہ کے گلے پڑنے والا ہے کہ کس کے کہنے پر کس طرح آپ نے کیا، یہ کیوں ججز کو ملائن کیا، یہ غیر قانونی کام ہے، اور اس میں آنے والے دنوں میں رانا ثناء اللہ پر پریشر پڑے گا، اور ابھی سے ان کے استعفے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ ایک استعفوں کی لائن دیکھ سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یا تو استعفیٰ اس میں ہو یا پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔